بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ میرے اور آپ کے نبی نے، جو نبی کو سردار نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کا آخری خطبہ تھا، جس کو الوداعی خطبہ کہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک یہ دین کو پہنچا دیں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناظرین حاضرین بیٹھے ہوئے تھے سب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں نے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا؟ تو 3 دفعہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کر کہا کہ اللہ، میں نے آپ کے بندوں تک آپ کا دین پہنچا دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، دین کو وہاں تک پہنچانا، ان تک پہنچانا یہ تمہارے پہ فرض کیا جاتا ہے۔ یہ دین کو ان لوگوں تک پہنچاؤ، ممکن ہے وہ تم لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں دین کو۔ تو آج تھوڑی سی دین کی بات کرتے ہیں۔ دین کے ادب جو ہیں، آداب جو ہیں، وہ بہت ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کس طرح سمجھاتا ہوں اپنے ناظرین کو۔ پہلے تو مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی وہ چٹی چمڑی والوں کا، انگریزوں کا قانون ہی نافذ ہے۔ کافی ساری شکیں اس کے اندر یہی موجود ہے، جیسے ایک ٹریفک کا نظام لے لیں کہ الٹے ہاتھ پر ٹریفک ہماری چلتی ہے جبکہ سیدھے ہاتھ پر ہونی چاہیے۔ جیسے سعودیہ کے اندر سیدھے ہاتھ پہ ٹریفک ہے، تو یہاں پہ انگریزوں گوروں کا قانون چلتا ہے، الٹے ہاتھ پہ ٹریفک ہے۔ دین کے اندر چلنے کے جو آداب، جو رکن ہیں، اگر آپ چل رہے ہیں بازار میں یا کسی روڈ پہ یا گھر سے کہیں باہر نکلے، آپ کو سیدھے ہاتھ پر ہو کے چلنا چاہیے۔ پھر نظریں جھکا کر، نظریں نیچے کر کے چلنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے چلنا چاہیے۔ پھر راستے میں اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو نقصان دینے والی ہے، اس کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ پھر ہر ملنے والے کو السلام علیکم کہہ کر جانا چاہیے۔ یہ چلنے کے آداب ہیں، یہ رکن ہے چلنے کے۔ کہ دین کی بات جو ہے انسان جیسے سنتا ہے اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بلا وجہ فری کی نیکی، جسے ہم کہتے ہیں بلا وجہ کی نیکیاں ہیں، اچھی بات کو کسی کے آگے کر دینا، پہنچا دینا۔ پھر ہمارے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غفلت میں چلتے ہیں، بس اپنی بغل میں جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ پھر کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ پھر ایک ہی سانس میں پی رہے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا گویا کہ یہ نبی کی سنت ہے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم نے پہلے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، وہ راستے میں جاتے لوگوں کا کافی ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، وہ بے ہودوں کی طرف وہیں ناک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو اسلام بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس کو چاہیے اگر ایسی کوئی حاجت ہے ناک صاف کرنے کی، ہجوم سے تھوڑا جا ہٹ جائے، تھوک رہا ہے تو ہجوم سے ہٹ جائے، لیکن وہ انسانوں کے اندر ہی ایسے ہی وہ کر رہا ہے جس کو اسلام کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ان چیزوں کے بڑے ادابات ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔ پھر الحمدللہ یہ تو دین ایک ہے ہی ایسا ہے کہ جو بالکل مکمل ہے، ہمیں کسی غیروں کو پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں سب کچھ ہمارے اپنے دے کر گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، قرآن کو اٹھا لو، حدیث کو اٹھا لو، ہمیں سوال کا جواب مل جائے گا۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پریشان تو وہ ہو جن کے پاس ہی کچھ نہ ہو۔ ہمیں تو الحمدللہ نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز دے کر گئے ہیں، ہمارے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم کمی محسوس کریں تو وہ ہماری اپنی نالائقی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز کی کسی کی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر اکثر لوگ جو ہیں وہ
کبھی نہیں سوچتے کہ اب میں نے پہلے سیدھا پاؤں رکھنا ہے، پرواہ نہیں کرتے، پھر اندر بے ادبی کی طرح وہ چلتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پانی کا نل کھول دیا، باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب سنت کے خلاف چیزیں ہیں، یہ سب سنت کے خلاف ہیں، یہ آداب کے بھی خلاف ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وضو کرنے کے بعد لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے وضو کا وہ صفوں کے اوپر ہی ایسے صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ وہ پانی جو ہے وضو کے بعد اس پانی کی وہ طاقت نہیں رہتی، وہ جگہ جو ہے صفوں والی جگہ پر پانی کو وضو والے پانی کو نہیں گرنا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ جب نماز کے لیے جاتے ہیں ان کو اتنا علم ہونا چاہیے ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں، کس ہستی کے گھر میں جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر تو ہمیں ہمارے اوپر خوف طاری ہو جانا چاہیے، لیکن ہم وہاں ہی گڑ گڑا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ نا ڈھیس لگا کے، آسرا لگا کے، دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ بلا وجہ جا کے مسجد کے اندر لیٹ جاتے ہیں، یہ چیزیں مسجد کے بالکل آداب کے خلاف ہیں۔ پھر جو امام ہوتے ہیں، کچھ امام ایسے ہیں جو نہیں بھی کہتے، لیکن امام کو بھی چاہیے کہ وہ صفوں کے لیے باقاعدہ صفیں سیدھی کروائے، کیوں آپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے لیے کافی بار بار تاکید کیا کرتے تھے۔ پھر اگر امام صاحب کہہ بھی دیتے ہیں، کچھ ایسے نالائق لوگ ہیں کہ وہ صفوں کو سیدھا نہیں کرتے، وہ اسی جگہ پہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے پھر وہاں پہ کیل لگائے ہوئے ہیں۔ پھر اگر ان کے پاس موبائل ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کو بند کر لیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ جب نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے جی موبائل کو بند کر لو۔ پھر لوگ کیا ہوتے ہیں نالائق، موبائل پھر بھی بند نہیں کرتے، وہ امام کی بات کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ امام کی ہر بات کی تائید کرنی چاہیے، جب امام نے کہا تو نہیں وہ کرتے۔ ایک دن کیا ہوا، بالکل میرے بازو میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، سب میں بھی کر رہا تھا، جماعت ہو رہی تھی، تو اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا لیکن اس نے نہیں بند کیا۔ جیسے ظاہر ہے ہم انسان ہے، برابر والا جو آدمی ہمارے ساتھ کھڑا ہو اس کی ہر حرکت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی، آنکھوں سے سائڈوں میں بلا وجہ نظر آتا ہے سب کو، تو وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا نماز میں، کبھی وہ بار بار داڑھی کو کھجا رہا ہے، داڑھی تو اس کی کیا نہیں تھی، منہ کے اوپر کھجا رہا تھا ایسے ہی، کبھی پیٹھ پہ ہاتھ مارا، کبھی آگے ہاتھ مارا، ساری نماز میں اس کا یہ سلسلہ رہا، لیکن اس نے اپنا موبائل بند نہیں کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے جب آپ کا موبائل بج رہا تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کہتے جی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے بولا ماشاء اللہ بہت پکا نمازی ہے، جب تو حرکتیں کر رہا ہے جب سے نماز میں، کبھی اپنے سر کو کھجا رہا ہے، کبھی اپنے منہ کو کھجا رہا ہے، کبھی پیچھے کھجا رہا ہے، آگے کھجا رہا ہے، اس وقت تیری نماز تیری خراب تیری نہیں ہوئی۔ موبائل بند کریں تمہاری نماز خراب ہوتی ہے، اللہ کے بندے موبائل کو بند کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ، اچھی بات کو آگے شیئر ضرور کیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔